آپ ہمارا مذاق بنانے آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں ہمیں. اور سر آپ میری بات سنیں, یہ پوڈ کاسٹ بند کریں, آپ تماشا بنا کر رکھ دیں سر, بند کریں. آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں اگر ایک بندہ بھی بھوکا سوتا تھا نا تو انہیں رات کو اتنی پریشان, وہ خود اٹھا کے بوریاں ان کے گھروں میں جا کے دیا کرتے تھے. ایک واپڈا کے بندے کو 600 یونٹ 500 یونٹ منتھلی ان کو دیے جاتے ہیں, وہ ہمارے کھاتوں میں ایڈ ہوتے ہیں. سر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. والد صاحب نہیں ہے میرے, میں خود گھر کے معاملات اپنے چلا رہا تھا. یہ اتنے ٹیکس, ایک کے اوپر ایک ٹیکس لگتا ہے, اس ٹیکس پہ دوسرا ٹیکس لگ گیا, تیسرا, یہ کون دے گا؟ یہ ان کے ابو آ کے دیں گے. میں خودکشی نہیں کر سکتا, دعا کرو کہ اللہ کرے میرے سب کو حادثہ ہو جائے. آپ ویڈیو بنائیں گے, آپ ویڈیو بنا کے چلے جائیں گے, 3 دن بعد لوگ آئیں گے, وہ پھر میری ویڈیو بنائیں گے, کسی اور کی ویڈیو بنائیں گے. اس سے آج تک مہنگائی کم ہوئی؟ میں بل دیکھتا ہوں نا, میرے دل کی دھڑکن, میں بار بار اس کو بل کو بند کرتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں شاید میرے بند کرنے کھولنے میں کوئی 1000-2000 کی کمی آئی. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ اگر میرے چینل پہ آپ نیو ہیں تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں, کیونکہ اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے. لیکن آج کی جو میری بات ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ اور ایک سوچنے والی ہے. ہمارا ملک جس طرح کوئی امید ہی نظر نہیں آ, اور یہ جو آج سے 2 دن پہلے ایک بلوں کو لے کے واقع ہوا ہے, بجلی کے بل کو لے کے, جو لوگوں کی کیفیت, لوگوں کی پریشانیاں اور باقی مہنگائی, ساری چیزیں کہاں لے کے جا رہی ہیں. اور میں یہ آج ویڈیو صرف اس لیے بنانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں نہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہے, ہمارے ملک میں معذرت کے ساتھ نہ کوئی ہمیں کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے, اور جو لوگ آج ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں ان کو ہم ٹھیک ہی کہیں گے. آنیسٹلی اسپیکنگ, میرے ساتھ ایک بڑے ینگ انرجیٹک بھائی موجود ہیں جو صرف اس وجہ سے, آج پریشانی کی وجہ سے, اپنا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار میرا ہونا کیا ہے. ان کی ابھی شادی ہونی ہے, اور دوسری چیزیں, ان کے ایکسپینس اتنے بڑھتے جا رہے ہیں, چیزیں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں, اور یہ ہر دوسرے گھر کی کیا, ہر پہلے گھر کی کہانی بن گئی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں حمزہ بھائی, اور یہ میرے خیال سے ان کے ہاتھ میں. حمزہ بھائی, آج جو تاثرات آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتائے ہیں, آئی وانٹ ٹو نو کہ ہماری آڈینس اس کو بھی جانے. جی بہت شکریہ جی, آپ نے موقع دیا اس طرح لوگوں کے سامنے آنے کا. ساری دنیا کو پتہ ہے یار, ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں, کیا نہیں ہو رہے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس ملک میں اب ہمارا بچہ ہی کچھ نہیں ہے. یا تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے ایک کوئی, جس طرح لوگ باہر جا رہے ہیں اس طرح آپ نے جس طرح بھی ذکر کیا, ہم بھی باہر نکل جاتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں, ایک غریب آدمی ہے, اس کی 1000 روپے دیہڑی ہے, 30,000 وہ مہینے کا کما رہا ہے. ایک مزدور آدمی ہے, 1200 روپے لے کے آ رہا ہے, 30-35 ہزار روپے لے کے آ رہا ہے. چلو وہ اوکھا سوکھا ہو کے 5-7 ہزار کا بل دیتا تھا بجلی کا, گزارا چل جاتا تھا اس کا, گھر کے لوازمات اس کے چل جاتے تھے. ایک اگر کوئی اچھا سیلریڈ پرسنٹ ہے, 50,000-60,000 لے کے آتا ہے, اس کے گھر کے معاملات چل جاتے ہیں. میرے بھی الحمدللہ اچھے معاملات چل رہے تھے. والد صاحب نہیں ہیں میرے, میں خود گھر کے معاملات اپنے چلا رہا تھا. لیکن ایک یہ جو آج میرے سامنے ایک چیز آئی ہے, میں اس سے اتنا کو اپسیٹ ہوں, نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے. جس کے آگے جاتا ہوں بات کرتا ہوں, وہ کہتا ہے جی ہمارا بھی بل اتنا ہے, ہمارا بھی بل اتنا ہے. کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہوا ہے, کیا نہیں ہوا. دیکھیں بالکل یہ پریشانی ہے, اور ہر بندہ, بلکہ میرا ایک دوست ہے بڑا اچھا, مجھے ملا ہے آج, اور اس نے مجھے کہا ہے کہ بھائی جان میں آج اپنے بل کو انسٹالمنٹس پہ ہو رہے ہیں, میں اس کو انسٹالمنٹ میں کروانے گیا ہوں, اور میں نے ان بندوں کو لائن میں دیکھا ہے نہیں. جو اچھے خاصے. معذرت, 1 منٹ آپ کی بات ٹوک رہا ہے. انسٹالمنٹیں کہاں سے آنی ہیں؟ انسٹالمنٹوں کے ساتھ اگلا جو بل لگ کے آنا ہے وہ کہاں سے لگ کے آنا ہے؟ انسٹالمنٹیں بھی تو آپ کی تنخواہوں میں سے جانی ہیں. انسٹالمنٹیں کوئی انہوں نے خود تو پے کرنی نہیں. ایک گھر ہے, اس کے اندر ایک فریج چل رہا ہے, 3-4 لائٹیں چل رہی ہیں, ایک آدھا پنکھا چل رہا ہے, کوئی اس کا تک نہیں بنتا 40-50-60,000-70,000 کا بل دینے کا. کوئی, میں کہتا ہوں کوئی کتنا کو امیر ہو جائے یار, وہ 70,000 کا اس کے لیے بھی بل آئے, اس کی بھی ایک دفعہ اس کو بھی لگ سمجھ جاتی کہ 70,000 روپے کا بل ہے. ٹھیک ہے, 50 روپے یونٹ کا کیا تک بنتا ہے؟ غریب آدمی گھر چلائے, روزی روٹی چلائے, بجلی کے بل دے, کہاں سے بل دے, کیوں دے بھائی؟ 70,000 کا تک ہی نہیں بنتا. یہ 72-74,000 روپے کا میرا بل آیا, میں کیوں دوں؟ 500-550 میرا یونٹ سڑا ہے, اس کے اوپر یہ کوئی تقریباً بل بنتا ہے میرا کوئی تقریباً 85,000 روپے کا. 26,000 روپے کا اوپر ٹیکس لگا دیا. 26,000 کا ٹیکس کس چیز کا؟ جب اتنا ایک یونٹ لگا دیا گیا,
اتنا ایک یونٹ کے اندر اتنا پیسہ لگا دیا گیا ہے, اتنا کاسٹلی یونٹ ہم پے کر رہے ہیں, جی ایس ٹی الگ ٹیکس دے رہے ہیں, انکم ٹیکس الگ دے رہے ہیں, ایکسٹرا ٹیکس الگ آ رہا ہے, فردر ٹیکس آ رہا ہے, آر ایکس ٹیکس آ رہا ہے, جی ایس ٹی آن ایف پی اے آ رہا ہے, ایکسٹرا ٹیکس آن ایف پی اے آ رہا ہے, فردر ٹیکس آن ایف پی اے آ رہا ہے, انکم ٹیکس آن ایف پی اے آ رہا ہے. یہ اتنے ٹیکس, ایک کے اوپر ایک ٹیکس لگتا ہے, اس ٹیکس پہ دوسرا ٹیکس لگ گیا, تیسرا, یہ کون دے گا؟ یہ ان کے ابو آ کے دیں گے سارے پیسے. جو حکومت ادھر بیٹھی ہوئی ہے, ایک آتا ہے وہ 4 پیسے اپنی جیب میں ڈالتا ہے, وہ نکل جاتا ہے, دوسرا آتا ہے 4 پیسے وہ اپنی جیب میں ڈالتا ہے, وہ جیل میں بھیج دیتا ہے, وہ اس کو جیل میں بھیج دیتا ہے. ہمارا بھی تو کوئی سوچے نا, ہم کس جیل میں جائیں, ہم کس جیل میں جائیں, ہم اس کو کیسے پے کریں؟ آپ پے کر دیں گے میرا بل؟ میری 50-55 ہزار سیلری ہے, میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں, میں نے ان کا نظام چلانا ہے, 76,000 روپے کا یہ بل ہے, میں نے اپنا گھر چلانا ہے, میں نے سرکٹ چلانا ہے. پیٹرول 300 روپے لیٹر ہو گیا. اب خود دیکھیں, صبح میں گھر سے نکلتا ہوں نا, 500 روپے کا میں نے تیل ڈلوانا ہے, میں نے آفس جانا ہے, وہاں سے آگے جا کے یار سگریٹ تھوڑی بہت پی لیتا ہوں, سگریٹ پینی ہے, 200-250 روپے کی ڈبی آ جانی ہے, وہاں سے نکلنا ہے, کوئی ایک آدھی بوتل شوتل, 1000 روپے میرا وہ کھل جانا, لائک 30,000 روپے تو میرا منتھلی یہ ایکسپینس ہے. میں نے اس کے بعد اپنا گھر چلانا ہے, یہ 76,000 روپے کا میں کہاں سے بل دوں؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے یار. یہ ہمارا ملک کس سائڈ پہ جا رہا ہے؟ ہمارے اباؤ اجداد تھے, انہوں نے اوکھا سوکھا ہو کے گزارا کر لیا اس ملک میں. ہم لوگ ہیں, ہم چلے پھر بھی مشکل سے گزارا کر لیں گے. یہ جس طرح ہر بل کے اندر اب یہ پرسوں آیا ہے 6 روپے مزید یونٹ انہوں نے بڑھا دیے, ٹھیک ہے. اب اگلے بل میں یہاں پہ اب جس طرح لگ کے آیا, اگلے بل میں 6 روپے مزید یونٹ بڑھ کے آئے گا. اس کا وہ یہ 76,000 کی جگہ وہ 90,000 کا بل آئے گا. کون دے گا یار 90,000؟ میں کہاں سے لا کے دوں 90,000 کا بل؟ آئے گا کہاں سے؟ کوئی یہ بات ہمیں سمجھائے. ایک غریب آدمی, یار چلو میں کوئی چیز بیچ دوں گا, میں کہاں سے چیز 1 مہینہ بیچوں گا, 2 مہینے بیچوں گا, اینڈ پہ آ کے اپنا گھر بیچ کے بجلی کا بل دے دیں گے. نہیں تو تیسری بات یہ کہ ایک بندہ کہاں سے, کوئی یہ بات لاجک سمجھائے نا کہ 76,000 روپے کا بل, 74,000 روپے کا بل, کوئی لاجک کیا ہے اس کی؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہاں سے دے انسان, کیوں دے؟ کس کو قصوروار ٹھہراتے؟ میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. میں آپ سب کو بھی یہ اس کو میں پھاڑ دوں گا, یہاں اس کو میں جلا دوں گا, اس کا میں کیا کروں گا؟ یہ میں پھاڑ کے پھینکوں گا, صبح جا کے ادھر سے نیا نکلوا لوں گا. ایک حکومت 5 سال ٹکتی کوئی نہیں, 3 سال کے بعد ایک حکومت بھاگے گی, دوسری آ جائے گی, دوسری بھاگے گی, تیسری آ جائے گی. نہ ہم عمران خان کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں, نہ نواز شریف کو ٹھہرا سکتے ہیں, نہ واپڈا کو. تو ہم ویسے کچھ نہیں کہہ سکتے. جب ہماری حکومت کچھ نہیں پوچھ سکتی, ہم واپڈا کو پوچھ سکتے ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں واپڈا کو. ایک واپڈا کے بندے کو 600 یونٹ 500 یونٹ منتھلی ان کو دیے جاتے ہیں, وہ ہمارے کھاتوں میں ایڈ ہوتے ہیں سر. وہ اس کا بل یہ جو ہم دے رہے ہیں نا, یہ جو جتنے ٹیکسز دے رہے ہیں, یہ ٹیکسز نہیں ہیں. یہ جو واپڈا کی حکومت, واپڈا کے جو لوگ ہیں اندر کام کر رہے ہیں, ایک ان کا جو بالکل چھوٹے لیول پہ بندہ ہے, اس کو بھی 500 یونٹ دیے جاتے ہیں. تو ہمارا خون کیوں نچوڑا جا رہا ہے؟ ہم کس کھاتے میں ہمارا خون نچوڑا جا رہا ہے؟ ہم پاگل ہیں. ہم یہاں پہ کہ کس طرح ہم سروائیو کریں؟ آپ بتائیں 76,000 روپے کا بل میں کیسے دوں؟ آپ دے سکتے ہیں 76,000 روپے؟ جس بندے کی ہے ہی سیلری 50,000 روپے کی سیلری ہے, وہ 76,000 روپے کا بل دے, اپنے بچے کے لوازمات پورے کرے, 500 روپے کا روز کا پیٹرول ڈلوائے. کہاں اس کو, میں کہتا ہوں 50,000 سے اوپر کسی کو اچھی جاب ہی نہیں ملتی. اور ایک یہ بل آ گیا, دوسرا پیٹرول آ گیا, تیسرا 150 روپے لیٹر کا وہ کیا نام دودھ ہو گیا, 2 کلو 3 کلو روز کا دودھ, 500 روپے کا دودھ آ جاتا ہے ڈیلی کا. بندہ اپنے باقی لواز کہاں سے, ایک چاول کی بوری لینے جاؤ وہ اتنی مہنگی ہوگی. کوئی چیز ہے, کوئی ایک چیز جو انہوں نے پوری نہیں کی ہوئی. بندہ کیا کرے؟ یہ ایک اس دن اینک بنوانے گیا ہوں, یہ پہلے اینک 500-700 روپے کی بنتی تھی, 5,000 روپے کا یہ فریم بنا ہے, کوئی تک بنتا ہے. پریشانیاں ہیں جی, اس میں کوئی شک نہیں. اور پریشانیاں نہیں ہیں سر توڑ پریشانیاں. یہ پریشانیاں نہیں کہتے, یہ ہمارے ساتھ سر ظلم ہو رہا ہے. یہ پریشانی ہوتی ہے, آتی ہے, ٹل جاتی ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. کوئی بولنے والا نہیں ہے. یہاں پہ لوگ آ کے بل پھاڑ دیں گے, اپنی چیزیں جلا دیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز سے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کا نظام چل جاتا ہے. جو یہ بڑے لوگ ہیں ان کا بھی نظام چل جاتا ہے, یہ ذمہ دار لوگ ہیں ان کا بھی نظام چل جاتا ہے, یہ کیا نام ان کا, یہ افسران لوگ ہیں ان کا بھی. رلتا کون ہے, ذلیل کون ہوتا ہے؟ غریب آدمی آ کے ذلیل ہوتا. ہم لوگوں کے نظام, کسی کو پرواہ ہے کہ کسی یہ غریب آدمی کے گھر میں چولہا جل رہا ہے؟ چلے ایک سوال ہے میرا یہاں پہ کہ آپ کو یہ موقع دیا جاتا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب نہ ہوتا؟ سر موقع دیکھیں, مجھے عام بندے کو, ایک عام بندے کو اس چیز آپ کو چلانے کا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن یہ کوئی تک نہیں بنتا. پہلے ہوتا تھا نا, آج سے 3-4 سال پہلے, سال مہینے کے بعد, 3 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد, یہ ایون بجٹ کے اوپر
صرف بجلی مہنگی کی جاتی تھی. یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا تھا ہر 10 دن بعد 5 دن بعد جن کا دل کرے 7 روپے یونٹ بڑھا دیں. پہلے ہوتا تھا حکومت کے انڈر ہوتی تھی چیز. جب انہوں نے بجلی کا بل مہنگا کرنا یونٹ مہنگا کرنا ہوتا تھا تو پارلیمنٹ کے اندر ریکویسٹ جاتی تھی, وہاں سے جا کے ایکسیپشن ہوتی تھی. لیکن اب وہ چیز کینسل کر کے اب یہ چیز ٹوٹل واپڈا کے انڈر کنٹرول کر دی گئی ہے. جب دل آئے واپڈا کا وہ بغیر کسی کی اجازت کے بغیر کسی سے پوچھے وہ اس کا یونٹ بڑھا سکتا ہے. اس کا دل کرے وہ صبح اس کو 15 روپے یونٹ مزید بڑھا دے. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ ریکویسٹ ڈال دی گئی, وہاں پہ یہ ہوتا ہے واپڈا نے اتنا بل بڑھا دیا, اتنا فی یونٹ بڑھ گیا ریٹ. وہاں پہ ریکویسٹ نہیں آتی. پیٹرول ہر 4 دن بعد پہلے یکم کے یکم بڑھتا تھا. پوری قوم کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں کیا کر سکتا ہوں, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سر اس کا کیا سلوشن؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ ویڈیو بنائیں گے, آپ ویڈیو بنا کے چلے جائیں گے, 3 دن بعد لوگ آئیں گے, وہ پھر میری ویڈیو بنائیں گے, کسی اور کی ویڈیو بنائیں گے, ایرے گہرے کی گزرتے, ہاں جی مہنگائی بڑھ گئی, ہاں جی مہنگائی بڑھ گئی, اس سے آج تک مہنگائی کم ہوئی. اس کا یہ تو سلوشن ہے ہی نہیں, مذاق بن رہا ہے یہ تو عوام کا. یہ بڑے حکمران دیکھ کے ویسے ہی ہنس رہے ہوں گے. اب ساتھ پچھلے دنوں ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں, وہ بیچارے آئے ہیں میرے پاس, وہ اتنے پریشان تھے, ان کو دیکھ کے قسم سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور بیچارہ کہتے ہیں یار, کہتا ہے کہ میں خودکشی نہیں کر سکتا, دعا کرو کہ اللہ کرے میرے سے کوئی حادثہ ہو جائے. یہ ظلم کی انتہا ہے کہ ایک انسان ہے وہ ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے وہ خودکشی نہیں کر سکتا. وہ خودکشی حرام ہے, وہ اپنی ساری آخرت گوا دے گا بیچارہ, اپنے سارے زندگی کے کیے ہوئے. وہ کہتا ہے یار 300 روپے, میں کہتا صبح انڈا لینے جاتا ہوں نا, ناشتہ کرتے ہیں, ایک بریڈ لیتے ہیں, درجن انڈے لیتے ہیں, کوئی ایک آدھی جیم کی شیشی لے لی, کہتا ہے 1500 روپے صبح کھل جاتا ہے, 300 روپے درجن انڈے, دودھ. کوئی دال لینے جاؤ وہ اتنی مہنگی. چکن پچھلے دنوں میں 800-900 روپے کلو چکن ہوا تھا, اب جا کے کہیں 600-700 پہ آیا چکن. آپ کو یار ایک برائلر چکن ہے جو کہ ویسے ہی بڑی افواہ اڑائی جاتی ہے جی وہ زہر ہے, وہ 800 روپے کلو ہو گیا. کھائے کیا انسان, دالیں کھائے کیا کھائے. اور اس کے بعد مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح یہ ہماری حکومت کس طرح ہمیں بینیفٹ دے گی, اس کا کیا ہمارا بینیفٹ ہوگا, ہمیں کس طرح ریلیف دیا جائے گا. ہم تو یقین کریں کوئی کاروبار کی کوئی غلطی نہیں ہے. ہماری کیا غلطی ہو سکتی ہے اس میں؟ دیکھیں جہاں جس کو کرپشن کا موقع ملتا ہے, معذرت کے ساتھ یہ بھی سچ ہے, میں کوئی نہیں سر, حامی نہیں ہوں. او سر کون بندہ کرپشن نہیں کر رہا ہے, کون بندہ کرپشن نہیں کر رہا ہے. ایک آپ مجھے ایک بات بتائیں. اور سر آپ میری بات سنیں, یہ پوڈ کاسٹ بند کریں. آپ ڈرامہ بنا رہے ہیں یہاں پہ, آپ مذاق بنا رہے ہیں ہمارا. کیا ہو جائے گا آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے؟ مہنگائی کم ہو جائے گی. مجھے آپ ایک بات بتائیں. اور سر نہیں دینا ہے یہ, آپ میرا بجلی کا بل کم کرا دیں, میں آپ کو 4 پوڈ کاسٹ دوں گا. کرونا آتا ہے, ماسک عوام مہنگی کرتی ہے حکومت. اور عوام مہنگی کیوں کرتی ہے؟ کل کو پیٹرول بڑھنا ہے, کیوں نہیں حکومت گورنمنٹ بند کرتی ہے, عوام تو وہ عوام ہی ہے نا. تو گورنمنٹ مہنگائی کرتی ہے تو اس پہ سڑ چڑھ کے بولتے ہیں نا یہ سارے. اب میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, ہماری تنخواہیں, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑی ہیں. کسی نے پرائیویٹ کو پوچھا ہے کہ پرائیویٹ کا کیا حال ہو رہا ہے؟ سرکاری ملازمین کی ہر بندے کو بڑا پتہ ہے, سرکاری ملازمین ریٹائر ہو رہے ہیں, ان کی پینشنیں لگ رہی ہیں. اور پرائیویٹ بندہ مر جائے یہاں پہ یار, خودکشی کر لے. وہ اگے بندے خودکشی کرنے پہ تل رہے ہیں, یہ آئیں گے 1,00,000 2,00,000 50,000 وہ تلی تے پڑھاوان گے, او ہو بڑا افسوس ہویا, وہ 2 پھول چلان گے تو جاندے پین, تماشا بنا کے رکھ دے. سر بند کریں, آپ کی بڑی مہربانی. اگے اچھا دیکھیں یہ مسائل سب کے ساتھ ہیں, جذباتی ہو کے بھی کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ بھی جذبہ ہو گیا, یہ آپ نے بل پھینک دیا. سر میں اپنے پاکستان کے محکموں کی بڑی قدر کرتا ہوں. میں اس کو پھاڑوں گا نہیں, اس کو جلاؤں گا نہیں, لیکن میں اس کو پے نہیں کر سکتا ہوں. میں اس کو یہاں پہ پھاڑ دوں نا, اس کا کوئی یہ حل نہیں ہے. میں اس کو یہاں پہ جلا دوں, یہ بھی کوئی اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو یہاں پہ آ کے سٹینڈ لینا چاہیے. ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے کہ آ کے خدا کا واسطہ ہے کسی غریب آدمی کا سوچیں, وہ کہاں پہ آپ لوگ حکمران ہیں, آپ سے سوال کیا جانا ہے. حضرت عمر کے دور میں اگر ایک بندہ بھی بھوکا سوتا تھا نا تو انہیں رات کو اتنی پریشان, وہ خود اٹھا کے بوریاں ان کے گھروں میں جا کے دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں سے اسلام سے دوری تو ہے, اسلام سے دوری تو ایک الگ, یہ ہمارے حکمرانوں سے سوال ہونا ہے. آپ لوگ جو سارے یہ کیا کر لیں گے؟ آپ یہ پوڈ کاسٹ سے 50,000 کما لیں گے, 20,000 کما لیں گے, 30,000 کما لیں گے. اللہ کے زبان مبارک کرے گی, لیکن تو آنے بھی کمائی دی پہ گئی. دیکھیں جی ان کا غصہ جائز ہے اور میری باتیں بھی آپ کو بری لگی ہوگی, لیکن
میں پھر اسی بات پہ رہوں گا کہ ہم بینگ اے پرسن سب کرپٹ ہیں. میں یہ بل سر آپ کی بات پھر میں بل دیکھتا ہوں نا میرے دل کی دھڑکن میں بار بار اس کو بل کو بند کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں شاید میرے بند کرنے کھولنے میں کوئی 1000-2000 کی کمی آ جائے. لو جی یہ بھائی ہمارے حمزہ کا بل دیکھتے ہیں بند کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ 1000-2000 کم ہو جائیں. بہرحال ان کی پریشانی جائز اور ہر بندے کا مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ ایون کہ پوری قوم کا مسئلہ. مذاق اپنی جگہ ایموشنز اپنی جگہ. اس ٹائم جس کے 2 بچے ہیں چھوٹا سا گھر ہے کرائے کا گھر ہے 50,000 تنخواہ ہے انگلے ہوئے میں آپ کو 5 دن میں اس کے 50,000 ختم کر کے کرا سکتا ہوں. یہ جو آپ لوگوں کو باتیں کہی گئی ہیں نا یہ کوئی مذاق نہیں کیا ہے. یہ اپنا خون لہو آپ کے سامنے ظاہر کیا ہے. اس پہ ہنسنے یا اس پہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کا بھی یہی حال ہے. خدا کا واسطہ ہے حکمرانوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ غریب آدمی کا سوچیں غریب آدمی کا خیال کریں. اس کو چند 3 ٹائم کی روٹی کھانے کے قابل چھوڑ دیں. اس کو کم سے کم رات کو جب وہ بیچارہ سارا دن دھوپ کے اندر تپتی دھوپ میں مزدوری کر کے آتا ہے نا رات اس کو اس قابل چھوڑ دیا جائے کہ وہ ایک پنکھا چلا کے اپنے گھر کے اندر وہ سو جائے. اس قابل نہ کیا جائے کہ وہ مجبور ہو جائیں اور اپنے گھروں کے بجلی کے میٹر کٹوا دیے جائیں. اس کے بعد بجلی کے میٹر کٹوانے ہی بنتے ہیں. اس کے بعد ہم بجلی استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں. میں اب جب تک یہ پے نہیں کر سکتا اگلے مہینے پتہ نہیں وہ میرا میٹر کاٹ جائے. میری 50,000 سیلری ہے میں نہیں پے کر سکتا ہوں یار. اللہ جی ہمارا حامی و ناصر ہو جی. اور اس مشکل حالات میں جس میں قوم اور ہر بندہ دیکھیں جی بیماریاں بڑھی ہیں حالات بڑھے ہیں جوان بوڑھے ہو رہے ہیں بوڑھے انتقال کی طرف جا رہے ہیں اور عورتیں ویسے بے حص ہو رہی ہیں لڑکیاں بیٹھی ہیں رشتے نہیں ہو رہے 100 مسائل ہیں اور یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اور میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور لٹرلی ہم سب کے لیے سوچنے کا باعث ہے. یا اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ ہم نے اپنی پریشانیوں میں آ کے سب کر دیا ہے یا پھر ہم ڈیزرو یہ کرتے تھے. تھینک یو ویری مچ.